سر پہ مٹی ڈال ڈال کے وہ مر گیا. اتنی دولتیں بڑھی کہ شہر میں رہنا دشوار ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ صبر تیرے حق میں بہتر ہے، مگر یہ ضد میں مالداری کی دعا کروا لی. حال یہ ہوا کہ آج اربوں کی دولت کی موجودگی میں تڑپ تڑپ کے پوری موت یا مرا. سارا مال رہ گیا، عبادت چھوٹی، زندگی راحت چھوٹی، شہر سے باہر جنگل میں بکریوں کی نگرانی کرنے میں رہا. وہی وحشی حالت میں مر گیا. حضور نے جو کہا ہے صبر تیرے حق میں بہتر ہے، مگر وہ نہیں مانا. کوئی نہیں جانتا کہ میرے حق میں مالداری بہتر ہے یا غریبی بہتر ہے. اس لیے راضی ورضا رہنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، یہی مومن کا تقاضا ہے. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کے ہاتھ، دونوں ہاتھ میں جیسے لڈو ہو، یعنی غریب رہے تو بھی بہتر، مالدار رہے تو بھی بہتر، جیل سے باہر رہے تو بھی بہتر، جیل کے اندر رہے تو بھی بہتر. اور کیسے بہتر؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ. یعنی مومن کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے یا شکر ادا کرتا جاتا ہے، صحت ملی اللہ کا شکر ہے، دولت ملی اللہ کا شکر ہے، علم ملا اللہ کا شکر ہے، کھانا پینا ملا، گھر مکان ملا اللہ کا شکر ہے، اور یہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم اس نعمت کو اور بڑھاتے رہیں گے. اگر تم نے میری نعمت کا شکر ادا کیا، خرچ کیا اور یہ بولا کہ اللہ نے دیا ہے، دل میں بھی ہے کہ اللہ نے دیا ہے، میں تو زمین پر پھیلا ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی محنت کی ہے، باقی اللہ کی فضل سے نعمتیں ملی ہے. زبان پہ بھی رہے اللہ کا شکر، اور مال خرچ کر کے غریبوں محتاجوں میں اس کا شکر ادا کرے. شکر دو طرح سے ادا ہوتا ہے، ایک اس کا حق نکال کر، اور ایک زبان اور دل میں اللہ کی ذات پر مضبوط اعتماد کرتے ہوئے اللہ کی عطا اور فضل سمجھ کر. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم تمہاری نعمت میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں، اس مال کو بڑھاتے چلے جائیں. یعنی جس مال سے 10 کا فائدہ ہوتا، جس مال سے بھائی بہن ماں باپ پالے جاتے ہو، جس کے مال سے رشتہ دار کے غریب پڑوسی پالے جاتے ہو، اللہ اسے کبھی غریب اور کنگال نہیں بناتا. چونکہ جس کے مال میں 10 لوگوں کا حق شامل ہو، ان کی ضرورت کی تکمیل ہوتی رہے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم اس میں انکریزمنٹ کرتے رہیں گے. ٹاٹا برلا جندل یہ اربوں میں کھیلنے والے چونکہ 10-10 ہزار بھر کر کام کرتے ہیں، 10-10 چولہے میں آگ سلگتی ہے، 10-10 ہزار چولہوں میں آگ سلگتی ہے. ایک آدمی 25,000 مہینہ کماتا ہے، ان کی وجہ سے ان کے خاندان کے 10 پریوار پالے جاتے ہیں. اے بابا میرا ہاتھ ٹوٹا ہے، میں 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ نہیں بولنا ہے، لیکن اور آپ تندرست ہو پھر بھی پیشاب کے چکر میں بھاگ رہے ہو. پیشاب تو ہندوستان کا وہ آدمی کرتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، اور سب سے زیادہ پیشاب بھی اس کو لگتا ہے. جو مومن قرآن اور حدیث پڑھتا ہے، قرآن حدیث سناتا ہے، وہ 10-10 گھنٹے بھی بیٹھے رہے، پیاس اور پیشاب کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ روحانی طاقتیں ہیں جو دینی مجلسوں سے ملتی ہیں. کوئی ادھر گپ کر رہا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، یعنی جیسے کہ وہ دین کی مجلسوں کا احترام چگلی کرنا. یعنی جب کہ آیا ہے قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو. جمعہ کے دن جب ممبر پہ امام چلے جائیں، اذان کا جواب دینا بھی زبان سے حرام ہے، انگوٹھا چننا بھی حرام ہے، چونکہ خاموش رہنا فرض ہے اس وقت میں. اب بیان ہونے والا ہے، پتہ نہیں کن لوگوں نے ہمارے بچوں کی عقل چھین لی، دل اور چہرہ اجاڑ دیا. یعنی مدرسوں کو ویران کرنا، جلسے کو ویران کرنا، مسجد کو ویران کرنا، صرف کتوں کی طرح بولنا کمال سمجھتا ہے. جبکہ حضور نے کہا تھا من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. مومن سنجیدہ ہوتا ہے، مومن خاموشی کی عادت ڈالتا ہے، مومن اللہ رسول کی بات غور سے سنتا ہے، مومن کی آنکھیں پھیک جاتی ہیں، مومن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، مومن کے سینے میں حرکت پیدا ہوتی ہے. یہاں قرآن کا بیان ہو رہا ہے، گپ ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ موبائل کے لیے زندگی میں نہیں چلایا، باپ دادی نے موبائل کا منہ نہیں دیکھا، مسجد میں موبائل، مدرسے میں بیٹھ کر درسگاہ میں موبائل، جلسہ گاہ میں موبائل. یہاں کسی لچا گیری نے ہماری مسجدوں کو ویران کیا، میرے گھر کو ویران کیا، ہمارے جلسے کو اجاڑ دیا. جب سے میں نے جلسے کو اجاڑا اللہ نے میرے گھر کو اجاڑ دیا. جب سے میں نے مسجد کو ویران کیا اللہ نے میرے گھر کو اجاڑ دیا. کروڑوں کمانے کے بعد مہا بھکاری، اور جب مسجد ویران ہوتی ہے
اللہ کافروں کو مسلمانوں کی گردن پہ مسلط کر دیتا ہے، جو انہیں جگانے کے لیے مسلمانوں کو ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اس کے گھر ان کی بستیوں کو اجاڑتا ہے. جیسے بغداد کی وہ تاریخ گواہ ہے، جب مسجد ویران ہوئی، مدرسہ ویران ہوا، مسلمان دولتوں کے کمانے اور شراب پینے میں مست ہوا، عالموں کو ذلیل کرنے میں اللہ نے تاتاری کافروں کو مسلط کیا. تاتاریوں نے خوب پیٹ بھر کے مسلمانوں کو کاٹا، کئی لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑی کی مینار بنا کے بیٹھ کے شراب پیا. جب مسجد مدرسہ سب کو ویران کیا، کافر کہتا مار کے شراب پی کے ہنسنے لگا، میں نے اسلام اجاڑ دیا، اب دوبارہ اسلام بغداد میں پنپ نہیں پائے گا. مسلمان بدعمل ان کو سزا مل گئی. اور جب کافروں نے یہ کہا کہ میں نے اسلام اجاڑ دیا، اللہ نے غوث اعظم کا وہ شہزادہ جو بچا تھا ان تاتاری پہلوان کے مقابلے میں بھیجا. ایک ہی تماچا میں جو کئی لاکھ مسلمانوں کی کھوپڑی کاٹا ہو، اس بہادر کو نہیں لاغر دبلا پتلا غوث کا شہزادہ ایک تماچا مار کے اس کی کھوپڑی کو بہت دور پھینک دیا. تاتاریوں نے اس درویش کی طاقت کو دیکھ کر تلوار پھینک دی، اس درویش کے پاؤں پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے مشرف و اسلام ہو گئے. اب وہاں سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا. جس نے اسلام اجاڑا تھا اب اسی کی تلوار کفر اجاڑنے کے پیچھے لگ گئی. اسلام کا گلشن پھر لہلہایا، ایسا آباد ہوا کہ پھر دوبارہ بغداد اس طرح کی تباہی کا منہ آج تک نہیں دیکھا. یعنی یہ قانون ہے قدرت کا، جب نعمت کی بے قدری کوئی کرتا ہے تو اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. جو جوانی کی بے قدری کرے اللہ جوانی چھین کے اسے بڑھاپے کی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. جو تندرستی کی قدر نہ کرے اللہ اسے ایک درجن بیماری عطا کر کے اسے تندرستی سے محروم کر دیتا ہے. جو روٹی کی قدر نہیں کرے دولت کی، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روٹی کی عزت کر، ورنہ جس قوم سے روٹی روٹھ جاتی ہے دوبارہ اس قوم کی طرف واپس نہیں آتی. اس لیے دانا کی قدر کرنا. آج بھی سعودی عرب کے لوگ رمضان کے دنوں میں کھربوں روپے مہینے میں خرچ کرتے ہیں افطار کروانے. کروڑوں مسلمان جو رمضان میں جاتے ہیں حرمین طیبین، مگر جو روٹی بچ گئی، جو بسکٹ بچ گیا، جو کھجور بچ گئی، ان سبوں کو پھینکتا نہیں بلکہ ایک دوسری جمع کر کے رکھتا ہے. پھر دوسرے دن اسی کو وہ یا خود کھاتا ہے یا دوسروں کو بانٹ دیتا ہے، یعنی برباد نہیں کرتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ روٹی کی عزت کر، ورنہ جس قوم سے روٹی روٹھ جاتی ہے دوبارہ اس قوم میں نہیں آتی. یعنی جو امن و امان کی قدر نہیں کرے گا، یعنی اللہ نے امن و امان دیا تھا. کون مودی کون امیت شاہ، یہ تو 6 سال کی کہانی ہے. اس سے پہلے نہیں تھا کوئی. ہندوستان کا حاکم کوئی دوسرا تھا. ہندوستان میں امن اور سکون تھا. ڈیٹینشن کیمپ کا نام تک ہم لوگ نہیں سنے تھے، ابھی سال بھر سے سن رہے ہیں. لیکن یہ 70 سال آزادی کے ہو گئے ہمارے ملک ہندوستان کے. امن اور سکون تھا. لاکھوں مدرسہ قائم کرے، رات رات بس چیخ چنگار کر کے 100 بچونگا لگا کے ہم تقریر کریں، مدرسہ قائم کرے، مسجد قائم کرے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں. لیکن آج کی تاریخ میں یہ بتائیے کہ ان 70 سال کے امن کا میں نے کیا استعمال کیا. یہی کیا عالموں کی غیبت کی. پیر صاحب ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنے لگے، میری خانقاہ اس سے اچھی ہے، نماز نہیں، تہجد نہیں، اشراق نہیں، چاشت نہیں. خانقاہوں میں 3 دن میں ختم قرآن ہوتا ہے. خانقاہوں میں جو کی روٹی کھائی جاتی ہے. خانقاہوں میں سرکار کی سنت اور سادگی کی یاد تازہ کی جاتی ہے. خانقاہوں میں ہر رات حضرت باقی باللہ کے بارے میں آیا ہے کہ عشاء سے لے کے تہجد تک میں 3 ختم قرآن پڑھ لیتے تھے. غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. امام اعظم 45 سال تک عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز پڑھتے رہے. 45 سال تک ایک وضو سے. خانقاہوں میں یہ سب کام ہوتا ہے. اور آج خانقاہوں میں گولی چلتی ہے. خانقاہوں میں کچہری میں فائل لے کے دوڑا جاتا ہے. ہم گدی نشی تو ہم گدی نشی. میں تو یہ کہا تھا سے 2 سال پہلے بریلی شریف میں ایک بہت بڑے اجتماع میں کہ اگر یہ خانقاہوں کی ساری جنگیں، ساری فائل، سارا کیس ختم ہو جائے گا صرف لوگ خانقاہ کی عظمت کو جان لیں. یعنی پیر مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرا گدی نشی وہ ہوگا جو ہر مہینے میں 10 دن روزہ رکھے گا، جو روزانہ رات میں 50 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اور کبھی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھے گا. مہینے میں 15 روزہ رکھے گا اور روزانہ رات میں 50 رکعت نماز نفل پڑھے گا. 5 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت پڑھے گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک پیر کا اگر 5 بیٹا ہو
وہ پانچوں بیٹا آج گدی نشینی کے لیے لڑتا ہے تاکہ چند سکے باپ کے مریدوں سے مل جائے نذرانہ، مگر جب یہ شرط باپ لگا دے خانقاہ میں جو چیز ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا مہینے میں 15 دن اور رات بھر میں پورا قرآن ختم کرنا یا 3 دن میں ختم کرنا اور رات میں 50 رکعت، حضرت الدین بختیار کہا کہ 100 رکعت ڈیلی پڑھتے تھے اور میرا گدی نشین 50 رکعت ڈیلی پڑھے گا، اور حضرت احمد زغاوی 40,000 بار درود شریف پڑھتے تھے ڈیلی، اور میرا گدی نشین روزانہ 5,000 بار درود پڑھے گا دن میں 5,000 رات میں۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں وہ پانچوں بھائی ایک دوسرے پر تھوپ دے گا کہ تم ہی گدی نشین بن جاؤ، تم ہی گدی نشین بن جاؤ، تم ہی گدی نشین بن جاؤ۔ اور آج گدی نشین بننے کے لیے جنگ جاری ہے، اور صاحب کچہری میں 10 سال سے کیس لڑ رہا ہے، اور اگر پیر یہ شرط رکھ دے تو سب ایک دوسرے پہ تھوپ دے گا تم ہی بن جاؤ۔ یہاں سے وہی پیسہ ہم نے امن و امان کے پیریڈ کا غلط استعمال کیا۔ یہ انصاری ہے، یہ جولا ہے، یہ نذاف ہے، یہ پیٹھان ہے، یہ شیخ ہے، شیخ سے بڑھ کر نذاف نہیں ہو سکتا۔ ہم خان ہیں، خان سے بڑھ کر شیخ نہیں ہو سکتا۔ ہم بہار کا آدمی ہے، اڑیسہ والا ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ ہم گجرات کا آدمی ہے، کوئی اتر پردیش کا آدمی گجراتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی برادری کے نام پہ جنگ، خاندان کے نام پہ جنگ، خاندان کے نام پہ جنگ۔ ہم نے 70 سال جنگوں میں گزار دیا، ہم نے 70 سال گھمنڈ اور غرور میں گزار دیا، ہم نے 70 سال نام اور نمود میں گزار دیا۔ آج جب کافروں کو گردن پہ اللہ نے مسلط کیا ہے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ امن امن، اتحاد کی بات کیجیے، یہ زمین اختلاف کے وقت اختلاف کی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اتحاد اتحاد، مومن مومن، فرٹرنٹی فرٹرنیٹی، برادرہوڈ۔ اب پہلے ہم سید ہیں وہ پٹھان ہے، ہم خان ہیں وہ نذاف ہے، ہم اتر پردیش کا ہے وہ بہار کا ہے، ہم فلاں خاندان کا گدی نشین ہے، وہ کیا جانے وہ پٹھان کا سے ولی ہو گیا۔ یعنی یہ 70 سال ہم نے امن کا غلط استعمال کیا۔ مدرسوں میں جنگ، قبرستان میں جنگ، کمیٹی میں جنگ، ٹرسٹی میں جنگ، یعنی اپنے بھائی بھتیجوں کو نوکری دلانے کے لیے باصلاحیت لوگوں کی عظمت کا خون کر کے جو علی بات تک نہ جانتا ہوں اس کو میں نے 70,000 کی نوکری پانے کے لیے ہم نے اس کو رکھا، اور اب 10-10 لاکھ روپے لے کے جو تھوڑا سا اختیار گورنمنٹ نے مجھ کو دیا تھا بحال کرنے کا، بہتر تھا کہ مدرسے کے نظام کو درست کرنے کے لیے باصلاحیت لوگوں کو جگہ دیتے، اپنی بیٹی اور اپنی بہو اور اپنے بیٹوں چاہے وہ جاہل گریٹ رہے، تھوڑا سا اختیار دیا تھا اس کا مس یوز کر دیا۔ جو امن کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ اسے خوف کے دن عطا کر دیتا ہے، جو صحت کا مس یوز کرتا ہے اللہ صحت چھین کر اسے دنوں میں تڑپا تڑپا کے مارتا ہے، جو عزت کا مس یوز کرتا ہے اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا مفہوم مصطفیٰ کی اس حدیث سے ملتا ہے۔ سرکار نے کہا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو کمر توڑ بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ بڑھاپے میں باوضو نہیں رہ پائے گا، بڑھاپے میں پیشاب کا قطرہ ٹپکے گا، بڑھاپے میں کھڑا ہوگا ریاح نکل جائے گا، نماز نہیں پڑھ پائے گا، رو رو کے مسجد سے گھر آ جائے گا۔ اصل عبادت جوانی کی ہے، جوانی میں عبادت کر، جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں شغل کا قبل فراغ کا قبل شغل، یعنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت کے لمحات سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ یعنی جب چھٹی رہے، جب لیف رہے، جب کام کم رہے، جب مندی کا ماحول رہے، ان دنوں میں اللہ کی عبادت زیادہ کر۔ لیکن جب انگیجمنٹ زیادہ رہے گا، کھانے کی فرصت نہ ملے گی تو نماز کیا پڑھ پائے گا؟ نمازی مسجد دوڑ کے جائے گا، 2 منٹ میں چونچ کی مارے گا، پھر آگے دکان میں بیٹھ جائے گا، پھر ایک ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ سیزن ہے کمانے کا سیزن ہے۔ حضور کہتے ہیں فرصت کے لمحات کو، جن زمانوں میں کام کم رہے، فرصت رہے، ان دنوں میں زیادہ عبادت کر لے، اسے غنیمت سمجھ، ورنہ مصروفیت میں عبادت بھی نہ کرنے دے گی۔ آقا فرماتے ہیں مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ، غنا کا قبل فقر، یعنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آج اللہ نے دولت دی ہے تو دانت سے پکڑ پکڑ کے بال بچوں کے کپڑا اور مکان اور گھر کو سجانے میں مت خرچ کر، بلکہ اس کو آخرت کی تیاری میں اس پیسے کو استعمال کر، خوب صدقہ تو خیرات کر۔ کل پیسہ نہیں رہے گا تو بولے گا ہاں پیسہ رہتا تو ہم غریبوں میں بانٹ دیتے، 1000 کمبل بانٹ دیتے، 1 لاکھ علی افطار کرا۔ حضرت بہت تمنا دل میں ہے افطار کروانے کی، بہت تمنا دل میں ہے غریبوں کو خیرات کرنے کی، کیا کریں پیسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے اللہ کا فیصلہ۔ تمنا ہے تو مال نہیں ہے، فلاں کے پاس مال ہے تو تمنا نہیں ہے، یعنی کب جب مال لوٹ گیا تب تمنا آئی۔
جب مال تباہ ہو گیا تب تمنا آئی. میں کہتا ہوں تم پر جب زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ تم پر نماز فرض ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. نماز پڑھنا زکوٰۃ سے بھی بڑا فرض، حج اور روزے سے بڑا فرض، حج سے بڑا فرض، چونکہ حج سب پر فرض نہیں، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، مگر نماز ہر مرد عورت عاقل بالغ شہری دیہاتی بیمار تندرست ہر جوان عاقل بالغ مسلمان عورت پر فرض ہے. یہ سب سے بڑا فرض ہے، حج سے روزے سے بڑا فرض. نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا، شراب پینے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا، سود کھانے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا، زنا کرنے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا. نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ طاقت دیتا تو ہم 1000 آدمی کو افطار کروا دیتے، اللہ طاقت دیتا تو ہم مدرسے کا ایک کمرہ بنا دیتے. جو نہیں ہے اس کی تمنا کر رہا ہے، اور جو چیزیں وہ کر سکتا ہے، پیسہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ننگا نماز پڑھ، سوال ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ، بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھ، لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، مرتے دم تک نماز معاف نہیں ہے. جو چیز جو سب سے بڑا فرض ہے، اگر کوئی مسجد بنا دے 5 کروڑ روپے کی اور اس پر فرض ہے 100 روپے کی زکوٰۃ، 100 روپے اگر وہ نہیں نکالا زکوٰۃ کا، 5 کروڑ کی مسجد بنا دیا تو وہ نیکی قبول نہ ہوگی. غوث اعظم کہتے ہیں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کرے. اگر کوئی 5 لاکھ آدمی کو افطار کروا دے، یہ نفل نیکی ہے، فرض نہیں. اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اپنا فرض روزہ نہ رکھے. یعنی شیطان نیکی کے پردے میں گمراہ کرنا چاہتا ہے. جو چیز وہ کر سکتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. حج کی تمنا ہے حضرت، مدینہ جانے کی تمنا ہے حضرت، یہ شیطانی تمنا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہو یہ تمنا شیطانی ہے. چونکہ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے اور اس غریب پر مدینہ جانا فرض نہیں ہے، حج کرنا فرض نہیں ہے. دل کو اتنا بیدار کر لے کہ مدینہ جا کے کیا ہوگا، یہاں سے دل کو اتنا روشن کر یا آنکھ بند کر لے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. یہ ہونا چاہیے. صرف مدینہ جانے کی تمنا تھا کہ مدینہ جائیں، واٹس ایپ پہ ڈال دیں، طواف کریں واٹس ایپ پہ ڈال دیں، وہاں عرفہ جائیں واٹس ایپ پہ ڈال دیں، نیکی کر دیں واٹس ایپ پہ ڈال دیں. یعنی صرف نام و نمود ریاکاری کی تمنا شیطانی تمنا ہے. اور جو نماز پنجگانہ پڑھے جو فرض ہے اس پر اس کو ادا کرنے کے بعد مدینے کی تمنا ہے، یہ تمنا رحمانی تمنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تمنا ڈالی گئی ہے. تو جو چیزیں فرض ہیں اس کو ادا کر بعد میں نفل. 11ویں کا بقرہ نفل ہے، فرض نہیں. 12ویں کا جلوس نفل ہے، فرض نہیں. اجمیر بغداد جانا نفل ہے، فرض نہیں. محفل میلاد اور فاتحہ دلانا نفل ہے، فرض نہیں. غوث اعظم کے نام کا بکرا ذبح کرنا اچھا کام نفل ہے، فرض نہیں. اور اعلیٰ حضرت لکھتے فتویٰ رضیہ میں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. وہ لوگ جو صرف ان سب نفل ان تمام سنی مراسم کو برا کہیں وہ بھی گیا کام سے گمراہ. اور جو فرض ادا نہ کرے صرف فاتحہ میلاد کے پیچھے پڑا رہے وہ بھی گیا کام سے. اب بیچ کا ہے مسلک اعتدال، مسلک اعلیٰ حضرت کہ نماز بھی پڑھنی ہے، نیاز بھی دلانی ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، 12ویں کا جلوس بھی نکالنا ہے. نماز بھی پڑھنا ہے، 11ویں کا بکرا بھی ذبح کرنا ہے. نماز مسجد بھی جانا ہے، اجمیر اور بغداد کی حاضری بھی تمنا بھی دل میں پالنا ہے. یعنی نفل بھی ہو اور فرض بھی ہو. اور جہاں نفل اور فرض یا دونوں مل جائے اس کے درجات کو اللہ اتنا بلند کرتا ہے کہ بخاری حدیث کی روشنی میں اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو فرض کو فرض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفل کو نفل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچا تھا کہ 10 منٹ بولیں گے لیکن بولتے بولتے 1 گھنٹہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جو لوگ روزانہ سیب اور سنترا کھاتے ہیں، 56 انچ کا سینہ رکھتے ہیں، وہ لوگ 10 منٹ بولتے ہیں تو 10 بار پانی پیتے ہیں. اور جو قرآن حدیث کی بات بولتا ہے وہ ہاتھ بھی ٹوٹ جائے تو ان سے زیادہ جوانوں جیسی طاقت رکھ کے بولتا ہے. یہ ہے روحانی طاقت. جو جھوٹ بولے وہ بولنے گا تو تھک جائے گا، اور جو قرآن حدیث بولتا ہے تو ہاتھ بھی ٹوٹا رہے بولتا چلا جاتا ہے، روحانی طاقت ملتی چلی جاتی ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دین فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے. اگر آپ نے علم دین کی قدر نہیں کی تو آپ اسلام سیکھ نہیں پائیں گے. عالموں کو سمان نہیں دیا تو اسلام سیکھ نہیں پائیں گے. اگر آپ نے عالموں سے نفرت کیا، یہ عالم قرآن بھی بولے گا تو آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے.
چونکہ نفرت میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. آپ مجھ سے نفرت کریں گے تو میں حدیث بھی بولوں گا تو آپ بولیں گے جھوٹ بولتا ہے. اس لیے عالم دین کی توہین کو کفر کہا گیا ہے. چونکہ وہ ان کا اپمان کرے گا تو اپمان کی وجہ سے وہ اسلام کا اپمان کر جائے گا, قرآن کا اپمان کر جائے گا. عالم اللہ رسول کی بات بولے گا تو وہ دشمنی میں بولے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جو عالم کو عزت دے گا تو وہ سمجھ لیں کہ رسول پاک کے نائب کو عزت دینے کا فیض ملے گا. ان کے سینے میں عمل خیر کی توفیق ملے گی, عمل خیر کی طرف ان کا قدم آگے بڑھے گا. جو جیسی صحبت میں رہے گا ویسا اثر ہو جائے گا. 4 دن کرکٹر کے ساتھ رہے تو بیٹنگ اور بولنگ کی تمنا پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جو 4 دن عالم ربانی کی صحبت میں رہے اسے بھی سجدہ کرنے, درود پڑھنے اور جنت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت, ان کی صحبت میں بیٹھنا عبادت. وہاں کچھ نہیں بولے, صرف چہرہ دیکھتے رہے, سینے کی ساری کجی دور ہوتی ہے, سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. یہ تمہید ہوئی. ابھی میں وہ 2-4 آیت کریمہ کے بارے میں سوچا تھا, میں بول دیتا کہ وہ صاحب ڈاکٹر رابرٹ ہارٹ نے کیوں بولا تھا, انہوں نے کہ مدرسہ سائنس کی بنیاد دنیا والوں کو دیا ہے. قرآن شریف کی 4 آیتوں کو بہت سوچا تھا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں, لیکن بولتے بولتے ایک روحانی طرف تقریر ٹرن لے لیا, تمہید کی طرف, اور سمجھ رہے کہ وہ ایک روحانی تقریر, ایک نورانی تقریر, ایک آخرت کا شوق دلانے والی تقریر جو بہت کم کبھی کبھار سننے کو ملتی ہے, وہ گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہے. ایک آدمی بھی اگر اندر سے ہل کے آخرت کی فکر پیدا ہو گئی تو 500 کروڑ کا بنگلہ بنانا ایک طرف, اور ایک آدمی کو پرفیکٹ مومن بنا دینا ایک طرف. اس لیے جلسہ کرانے کا مقصد ہی ہوتا ہے ایک آدمی کا سینہ اندر سے ہل جائے, پرفیکٹ مومن ہو جائے. آج سماج میں لچے لفنگے بہت متقی دیکھنے کے لیے آنکھ ترس گئی ہے, شریف اور جینٹل اور آنیسٹ کو دیکھنے کے لیے آنکھ ترس گئی ہے, جس کے دل میں کچھ, زبان میں کچھ. قدم قدم پہ ایسے منافق ملتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو تباہ کرنے کا پلان بنا ہے. قدم قدم پہ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی سوچ ناپاک, جن کا دل ناپاک, جن کی زبان جھوٹ سے تر. ایسے لوگ ایک ڈھونڈ ہے 10 ملیں گے, لیکن وہ جن کا دل دودھیا ہو, جس میں نفرت نہیں, عداوت نہیں, کدورت نہیں, حسد نہیں, جو زبان پہ وہی دل میں, جو دوسروں کو اپنے سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہو, اپنی طرف سے ایک نقصان دوسروں کو نہ پہنچے, ایسا ملکی ہارٹ رکھنے والا آدمی کھوجنے سے سماج میں نہیں ملتا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کیسے ملے گا؟ یہ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری کا نام ہے. یہاں مدرسے کے بچوں کی گھنٹی میں پلایا جاتا ہے جھوٹ بولنا حرام, شراب پینا حرام, دوسروں کو ٹھگنا حرام, ماں باپ کو تکلیف دینا حرام, پڑوسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام, دوسروں کی ایک بالش زمین غاصبانہ قبضہ کرنا حرام, تاش جوا کھیلنا حرام. یعنی ایک اچھا انسان جن کیریکٹر سے اچھا انسان بنتا ہو وہ سب کیریکٹر یہاں گھنٹی میں پلایا جاتا ہے مدرسے میں. صرف حضور نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, قال اللہ قال رسول. یعنی مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری. جب مدرسہ جوان کا اس فیکٹری سے پیداوار بھرپور مقدار میں ہوتی تھی تو اس وقت میں کوئی غوث پیدا ہوتا, کوئی ولی پیدا ہوتا, کوئی ٹیپو پیدا ہوتا, کوئی اورنگزیب پیدا ہوتا, کوئی مجاہد پیدا ہوتا, کوئی محبوب الہی پیدا ہوتا. لیکن جب مدرسہ بند ہو گیا, ہم نے بھی چند پیسہ ہوا تو کرسچنوں کے اسکول میں, اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ آتنکوادی کا اڈا ہے تو ہم نے بھی مدرسوں کو ڈیمیج کیا, نہ بھیج کر بچوں کو. اس نے بھی ڈیمیج کیا. جب یہ فیکٹری ہی کمزور ہو گئی, وہاں چند مسکینوں اور یتیموں کا بچہ, یتیم بچہ پڑھنے لگا. جب فیکٹری کمزور ہوئی تو غوث کہاں ملے گا, قطب کہاں ملے گا, ابدار کہاں ملے گا. جامع مسجد دہلی کا انجینئر مدرسے کا پڑھا ہوا, تاج محل کا انجینئر مدرسے کا پڑھا ہوا, لال قلعہ جو دنیا کا ونڈرفل تعمیر ہے, دنیا کی تاج و خیز تعمیر ہے, اس کا انجینئر احمد نام کا مدرسے کا پڑھا ہوا. یعنی دنیا میں بڑے سے بڑے فلاسفر انجینئر مدرسے کے پڑھے ہوئے, اور آج مدرسے کا پڑھا ہوا صحت سے کمزور, سوچ سے کمزور, علم سے کمزور, اور صاحب ہر اعتبار سے کمزور. صرف اس لیے ہم نے اس انسان بنانے کی فیکٹری کو کمزور کیا, نتیجے میں سماج لچوں سے بھر گیا. آج پھر ہمیں دوبارہ اسی تاریخ کو واپس لانا ہے. 1 گھنٹہ ہی صحیح بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنائیں, لیکن 1 گھنٹہ اس انسان بنانے کی فیکٹری میں ضرور بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ بچہ انسان ڈاکٹر بنے, انسان انجینئر بنے,
انسان منسٹر بنے، ورنہ منسٹر بننے کے بعد عورتوں کو ذبح کرنا، پیٹ کا بچہ چاک کر کے ان کے سامنے ذبح کر دینا، یعنی اپنی جان جان ہے، دوسروں کی جان جان نہیں، اپنا بچہ بچہ ہے، دوسروں کا بچہ بچہ نہیں، اپنی بیماری بیماری ہے، دوسروں کی بیماری بیماری نہیں۔ منسٹر ہے انسانیت نہیں، ڈی ایم ہے آدمیت نہیں، ڈاکٹر ہے ہیومینٹی نہیں، انجینئر میں ہے ہیومینٹی نہیں۔ آج ضرورت ہے انسان بنانے کی، وہ فیکٹری ہے مدرسہ۔ جس دن مدرسہ جوان ہوا، یہاں کا پروڈکشن بڑھا، اس دن سامان پھر دوبارہ غوث سے بھرے گا، کتب سے بھرے گا، ابدال سے بھرے گا، نہیں غوث تو کم سے کم غلام غوث ہوگا۔ انسان کی پیداوار بڑھے گی، سماج اچھے انسانوں سے بھرتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیکٹری کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں ان کو داد دینے، ان کی خدمت کو سراہنے، ان کے پاؤں کو کھینچنے نہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر اللہ